جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے کا فیصلہ فرماتا ہے، جب کسی کی قسمت کا تارا چمک اٹھتا ہے تو پھر اس کے اسباب بن جاتے ہیں۔ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ مصر کی ایک رقاصہ کا واقعہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک عربی رسالے میں یہ واقعہ شائع ہوا تھا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ مصر کی ایک رقاصہ تھی، اسٹیج ڈانسر، جو بیہودہ قسم کا رقص کرتی تھی اور اسی سے وہ پیسے کماتی تھی۔ شادی شدہ تھی لیکن اس کا شوہر بھی ایسا بے غیرت تھا کہ اس کو اس کام پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کو ہدایت دینے کا فیصلہ فرمایا تو اس کا سبب بن گیا۔ کیا سبب بنا؟ اس عورت نے رات کو خواب میں دیکھا کہ کعبہ شریف سامنے ہے اور کعبہ شریف کے سامنے ایک نہایت نورانی صورت والے ایک شخص تشریف فرما ہے اور ان کے ارد گرد بہت مجمع لگا ہوا ہے، بہت لوگ جمع ہیں۔ تو یہ بھی دوڑتی ہوئی ان کی طرف جا رہی ہے۔ جب ان کے قریب پہنچتی ہے تو وہ ایک بڑی سی چادر اس کی طرف پھینکتے ہیں اور فرماتے ہیں استری بھی جسدکی، کہ اے عورت اس چادر سے اپنے جسم کو ڈھانپ لے، یعنی سر سے پاؤں تک اپنے جسم کو چھپا لے۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو ایک شخص نے بتایا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، یہ تیرے نبی ہیں جن کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتی ہے تو اس کی اسی وقت آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی بلک بلک کر رونے لگی اور شرمندگی کی وجہ سے پسینوں پسینوں ہو گئی۔ اس کے شوہر نے جب اس کی سسکیاں سنی تو اس کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کہنے لگا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ابھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں اور مجھے چادر عنایت فرمائی اور فرمایا کہ استری بھی جسدکی۔ تو وہ بھی رونے لگا۔ ظاہر ہے مسلمان تو تھا نا، لیکن غفلت میں تھا۔ دونوں میاں بیوی نے اسی وقت وضو کیا، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی، اللہ کے سامنے رو رو کے معافی مانگی اور اسی وقت دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم کوئی حلال ذریعہ آمدنی اختیار کریں گے۔ تو ڈانس کی جو آمدنی تھی اس سے توبہ کر لی اور دونوں ہی پھر اللہ والے بن گئے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دیے۔ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے بہتر باعزت رزق بھی عطا فرما دیا۔ تو میرے دوستو، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم کا فیصلہ ہوتا ہے نا اللہ کی طرف سے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تا دم آخر گناہوں میں ملوث رہتے ہیں اور گناہوں پر ہی ان کی موت ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اتباع سنت نصیب فرمائے، تقوی عطا فرمائے اور اپنی محبت و معرفت کاملہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔